یہ مرکزی حکومت بی جے پی کی 1.5 مہینے کے اندر وقف کا ایک نیا قانون لانا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بی جے پی کے پاس ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو مذاق سے زیادہ بات و بدتر ہو جاتی ہے۔ نریندر مودی جو دنیا کے سب سے بہترین جج ہیں، قانون بھی بہت بڑا جانتے ہیں اور ڈگری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے وقف ہوا اس کو۔ صرف وقف کی جائیداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لیے NRC ہوگا ایک قسم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما آل انڈیا ملی کونسل کے صدر محترم و اراکین آل انڈیا ملی کونسل، نومنتخب شدہ تمام اراکین پارلیمان لوک سبھا، راجیہ سبھا کے معزز اراکین پارلیمان اور ہمارے درمیان میں YSRCP کے جو فلور لیڈر ہیں محترم متھن ریڈی صاحب، معزز حاضرین اکرام، میں آل انڈیا ملی کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور آپ تمام کی اس محبت کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ نے جو منشور بنایا ہے مطالبات کا، میں نے اس کو دیکھا ہے، اور میں اپنی جانب سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان مطالبات پر ہم بحیثیت رکن پارلیمان، ایوان پارلیمان میں اور اس کے باہر بھی اس پر حکومت کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور عنوان ہے دستوری حقوق اقلیتوں کے۔ تو ہم تمام جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دستوری حقوق کیا ہیں۔ ہم کو مذہبی آزادی ہے، ہم کو اپنے کاروبار کرنے کی آزادی ہے، ہم کو اپنے پسند کے ادارے کھولنے کی اجازت ہے، ہم کو مساوات کے حقوق دیے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہیں تو بحیثیت ایک مسلمان قوم کے ہم کیسے ان چیزوں کو حاصل کریں گے؟ بار بار اگر ہم بولیں گے ہم کو آرٹیکل 29 ہے، دفعہ 30 ہے، 25 ہے، 14 ہے، یہ سب ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان تمام جو دستوری حقوق ہے ان کو حاصل کرنے میں بحیثیت ایک قوم ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس بات کا ہم کو اور آپ کو تجزیہ کرنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس بات کا ذکر ابھی کیا گیا، یہ مرکزی حکومت بی جے پی کی 1.5 مہینے کے اندر وقف کا ایک نیا قانون لانا چاہتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ خواتین ممبر نہیں بنا رہے، ہم ان کو ممبر بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بی جے پی کے پاس ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو مذاق سے زیادہ بات و بدتر ہو جاتی ہے۔ دوسری اس جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وقف ٹریبیونل کو کمزور کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف ٹریبیونل میں جو جج بنایا جاتا ہے وہ متعلقہ ریاست کے چیف جسٹس کی اجازت سے ڈسٹرکٹ جج کو بنایا جاتا ہے، اور 2 ایسے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے جن کو وقف کے قانون کے متعلق ان کو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ فیصلہ ٹریبیونل میں آ جانے کے بعد ہائی کورٹ میں ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے۔ تو بی جے پی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ریویژن پٹیشن نہیں، بلکہ یہ میڈیا کی رپورٹس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اپیل ڈالا جائے گا، اور پھر اس میں جو میڈیا کی رپورٹ ہے، نہیں معلوم بل دیکھنے کے بعد سچائی معلوم ہوگی، مگر میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر کسی وقف جائیداد پر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو اس وہاں کی ریاستی حکومت اثر نو اس کا سروے کرائے گی یا معلوم کرائے گی۔
آپ جانتے ہیں کہ وقف کی جائیداد وقف اس وقت بنتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی جائیداد وقف دیتا ہے اور اپنے منش وقف کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے متولی یہ رہیں گے اور اس وقف جائیداد سے جو آمدنی ہوگی وہ اس مقصد کے تحت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد سروے کمشنر سروے کرتا ہے جو حکومت کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ سروے کمشنر اپنی رپورٹ میں جب یہ کہتا ہے کہ جائیداد اسد الدین اویسی کی ہے، اس کے بعد وہ حکومت سے کہتا ہے کہ گزٹ جاری کرو۔ جب گزٹ جاری کی جاتی ہے تو 1 سال کا وقت ملتا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی بہن رشتہ دار کی جائیداد ہوگی۔ 1 سال کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو فائنلٹی ہو جاتی ہے، مگر غیر مسلم لوگوں کو کبھی بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بی جے پی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، مثال کے طور پر حاجی ملنگ درگاہ ممبئی میں ہے، حاجی علی درگاہ ہے، کئی مساجد ہیں، اگر وہاں پر ڈسپیوٹ ہوگا تو اثر نو دیکھا جائے گا کہ وقف کیسے ہوئی۔ اب جب کہ گزٹ میں کوئی پراپرٹی کا نام آ چکا ہے اور اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو کورٹ کو جانا چاہیے۔ تو نریندر مودی جو دنیا کے سب سے بہترین جج ہیں، قانون بھی بہت بڑا جانتے ہیں اور ڈگری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے وقف ہوا اس کو، مانے ایگزیکیوٹو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جائیداد وقف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ جتنی جائیدادیں ہیں اس کو مسلمانوں کی قبضہ کیا جائے۔ 8 لاکھ جائیدادیں ہیں، جس میں سے نریندر مودی کو جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں آیا کہ وہ صرف 15 جائیدادوں کی مثال دیتے ہیں۔ میڈیا کو جو محبت کے خط روانہ کیے گئے سب کے سب بکواس ہیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلم اراکین پارلیمان اس کی مخالفت کریں گے، اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف وقف کی جائیداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لیے NRC ہوگا ایک قسم سے، کہ جائیدادیں اس میں سٹیزن شپ ختم کرنا تھا، اس میں ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اس لیے ہم تمام کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو سیاسی پارٹیاں نریندر مودی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو مسلمان قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے گا۔ بہرحال میں آل انڈیا ملی کونسل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔